الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دیکھیے، دین کا کام بہت اہم کام ہے اور یاد رکھنا چاہیے یہ جو ذکر کی مجلس ہے یہ بہت ہی اہم مجلس ہوتی ہے اور اس کے ذریعے گویا کہ وہ اللہ کو پاتا ہے۔ اس کے ذریعے دل میں پختہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور جو آدمی جتنا ہی بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ اتنے ہی بڑے حالات آتے ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کے ذکر ہی میں رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ قضائے حاجت کو بھی جاتے تھے تو زبان جو ہے خاموش ہوتی تھی اور ذکر اللہ اللہ کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ ایک مرتبہ کا واقعہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، استنجا یعنی پیشاب کی ضرورت ہوئی تو پہلے تو جہاں چاہتے تھے وہیں پیشاب کرتے تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے، کیا ہوئے؟ اور پردے کے لیے پیچھے سے ایسے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھ گئے۔ اس لیے وہ بیٹھ گئے کہ بے پردگی نہ ہو۔ راستے سے ایک صحابی گزرے تو وہ سلام کیے، کیا کیے؟ کہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ حضور استنجا کر رہے ہیں۔ حضور استنجے سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد ان کا پیچھا کیا اور وہ جہاں پہ تھے وہاں جا کے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام کی اہمیت بتلائی گئی کہ سلام کو خوب رواج دینا چاہیے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور کتابوں میں مستغرق تھے۔ ایک راہگیر جو گزرا اور وہ سلام کیا۔ کیا کیا؟ سلام کیا۔ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو صحاح ستہ کی کتاب وہ لکھے ہوئے ہیں، بہت بڑے امام ہیں اور بہت بڑے اللہ والے ہیں اور بہت بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ان سے سلام کیا۔ انہوں نے وہ آواز کو نہیں سنا۔ جب وہ کتاب سے فارغ ہوئے تو ان کو احساس ہوا کہ لگتا ہے کوئی ہمیں سلام کیا ہے۔ دیکھا کہ ایک آدمی کشتی پہ سوار ہو کے جا رہا ہے، سمجھ میں آ گیا کہ یہی سلام کیا تھا۔ اس کے سلام کا جواب دینے کے لیے 1 درہم میں کشتی بھاڑا کیا اور اس کا جو کہا ملا کو تیزی میں چلاؤ، اور تیزی میں چلا کر کے جا کر اس کو کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پتہ چلا کہ سلام کرنا تو صرف سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی واجب کو چھوڑتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اس لیے ہر حال میں سلام کا جواب دینا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھنا چاہیے، دین اخلاق سے پھیلا ہے۔ کس چیز سے پھیلا ہے؟ آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم اپنے عالموں کا، اماموں کا اور جو ہے چاہنے والوں کا عظمت کو برقرار رکھیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے اندر اخلاق نہیں ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر آدمی با ادب ہوگا، کہہ رہے ہیں چاہے وہ جھوپڑ پٹے میں رہے، چاہے وہ روڈ پر سوئے، کہہ رہے ہیں وہ سب سے بڑا آدمی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا آدمی ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے اندر ادب نہیں ہے، چاہے وہ سونے کے محلات میں رہے، کہہ رہے کہ 1 نمبر کا جانور ہوگا، 1 نمبر کا بےہودہ ہے۔ اس لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے ہم اپنے اخلاق و اطوار سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ کیا نہ دیں؟ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہاں ہم رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں سدا بہار، تو یہ دنیا ہے،
ہر آدمی کو ہر کوئی خوش نہیں کر سکتا ہے، مگر اتنا تو کر سکتا ہے کہ ہم تکلیف نہیں دے سکتے ہیں۔ ارے تکلیف دینا الہ مسلم یعنی کسی مسلمان کو ستانا یہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی عمل نہ کریں، اگر کسی کو آپ ستا نہیں رہے سمجھیے کہ آپ سب سے بڑے آدمی ہیں۔ بہرحال کیا ہے، الوقت اثمن من الذهب، یہ وقت جو ہے سونے سے بھی زیادہ قیمتی۔ آج دیکھ لیجئے، آدمی چائے پینے میں 10 منٹ اور کپاسٹی میں 10 منٹ، یعنی دن بھر کے 3-4 گھنٹے وہ ایسے ہی لگا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ایسے ہی برباد کر دیتا ہے، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کی جہاں بات ہوتی ہے اس کو وقت نہیں ملتا ہے۔ دیکھ لیجئے ابھی ہمارے مسلمانوں کا اور خاص لوگوں کا کیا حال ہو گیا، سیٹھوں سے ملیں گے تو معانقہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اور پیشانی بھی چومیں گے، اور غریبوں سے ملیں گے تو ہمارے کال ہے ٹھیک ہے موقع نہ ابھی جا بعد میں بات کر گا۔ کہہ رہے ہیں کہ امیروں کے لیے فرصت ہے اور غریبوں کے لیے فرصت نہیں ہے۔ امیروں پہ دعوت ہو رہی ہے، دسترخوان پہ شامل کر رہے ہیں، اور غریبوں کو شامل نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اخلاق گھٹیا ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے ہمارے اخلاق و اطوار سے دوسروں کو تکلیف کیا نہ پہنچے۔ یہ ذکر کی مجلس لگانے کا سراپا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دیکھیے دین کا کام کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ دیکھنے میں تو چھوٹا رہتا ہے مگر حقیقی معنوں میں بہت بڑا کام ہے۔ ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی تھی کہ آپ اتنا نماز پڑھتے کہ آپ کا پیر مبارک سوج جاتا ہے۔ اور کتنے لوگ راوی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تہجد کی نماز اتنا لمبا پڑھتے تھے آقائے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر سے خون گرنے لگتا ہے۔ اپنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی کہ آپ کو تو مقام محمود نصیب ہوگا، آپ کو تو شفاعت کبریٰ نصیب ہوگا۔ سارے نبی اور سارے کے سارے آپ کے محتاج ہیں۔ امام القاسم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روئے زمین پر جتنے بھی سجدے ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سجدے اس کے اوپر کافی۔ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نماز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سوائے نبیوں کے کسی کی نماز اللہ کے منشے کے مطابق ہے ہی نہیں ہے۔ ایک کوشش ہے کہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ بہرحال آقائے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ نصیب ہوگا۔ معلوم ہونا چاہیے تمام نبی کہیں گے نہیں میں نے ایسا کیا میری پکڑ ہو جائے گی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جو ہے کہا جائے گا تو حضور جو ہے پیشانی کو جو ہے رکھ دیں گے زمین پر اور جو ہے اللہ کے دربار میں جھکا دیں گے۔ اللہ کہیں گے مانگو کیا مانگو، مقام محمود نصیب ہوگا۔ تو کہہ رہی کیا ضرورت ہے آپ کو جو ہے اتنی لمبے سجدے کرنے کی اور پیر کو سجانے کی اور خون بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا عبدن شکورا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، کیا میں شکریہ ادا نہ کروں؟ کیا میں کہا گیا کوئی آدمی کو اگر مال دے اللہ اگر ذکر کی مجلس میں بیٹھا رہا ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں آج ابھی دیکھ لیجئے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو بے کام بیٹھے ہوں گے، مگر اللہ نے چن لیا ہم لوگوں کو۔ واللہ میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ مجلس قبول ہو جائے اور یہی مجلس ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ نے قرآن فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے۔ اللہ نے تمہیں مال دیا، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے گھٹا لیا کوئی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اونچی جگہ پہ چڑھتے تھے کہتے تھے اللہ اکبر۔ کیا پڑھتے تھے؟ جیسے سیڑھیوں میں جب چڑھیے تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیوں پڑھنا ہے؟ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑا نہیں۔ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترتے تھے تو پڑھتے تھے سبحان اللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف ہے
اللہ کے علاوہ کوئی تعریف کے لائق نہیں، اس لیے کیا پڑھتے تھے؟ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا جب سیڑھیوں پہ چڑھا جائے تو پڑھا جائے سبحان اللہ، اوپر جب چڑھا اللہ اکبر، اور جب نیچے اترا جائے پڑھا جائے سبحان اللہ، برابر زمین میں جب چلا جائے پڑھا جائے اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ کر کے تو دیکھیں، کہہ رہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدمی کرتا نہیں ہے، کر کے دیکھے پھر دیکھے کیا فائدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بنائیں سنواریں۔ بہرحال میں لمبی بات اس لیے، آدمی کیا ہے اپنے آپ کو اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں تر رکھے۔ بھائی ہم چوڑی بنا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کیا ہو گیا کاروبار بھی کر رہے ہیں اور دل ہمارا بول رہا ہے اللہ اللہ اللہ، ہاں کیا چاہیے؟ دل اللہ اللہ بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ کام کر رہے ہیں، کوئی آدمی ہم سے بات بھی کر رہا ہے مگر ہمارا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے یاد۔ لوگ کیسے ہوگا؟ یہ عملی مشق ہے، یہ ہم کرتے 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 ایسا ہو جائے گا انشاءاللہ، ایسا ہو جائے گا۔ ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا ایک آدمی کا حضرت ہمیں غصہ ملتا ہے، کیا آتا ہے؟ من کرتا نٹی پکڑ لے۔ حضرت نے کہا اچھا کوئی بات نہیں ہے، ایسا کرنا کانپور میں یا فلانی جگہ پہ ایک آدمی ہے، تم جاؤ اس کے دکان میں بیٹھنا۔ وہ جا کر کے روز بیٹھتے تھے اور 40 دن بیٹھے وہ، مگر وہ دکاندار ان سے کچھ بات نہیں کیا۔ 40 دن کے بعد حضرت کو انہوں نے کہا حضرت ہمارا تو غصہ ختم ہو گیا، غصہ نہیں آتا ہے، بات کیا ہے؟ وہ تو ہم سے کبھی بات بھی نہیں کیا دکاندار۔ حضرت نے کہا کہ اس کے اندر علم کی صفت تھی، بردباری کی صفت تھی، انکساری کی صفت تھی، اور اللہ کے یہ کیا ہے شیخ سعدی نے کیا کہا؟ صحبت صالح تھوڑا صالح کنت۔ جب آدمی اچھوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اچھا بن جاتا ہے۔ تو یہ آدمی، آپ لوگ چوڑی کے کاروباری آدمی ہیں، آپ کے پاس بیٹھے گا 10 دن 20 دن 1 مہینہ تو چوڑی کچھ نہ کچھ جان ہی جائے گا، جان جائے گا کہ نہیں جان جائے گا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک اور آیت کا ترجمہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ارے ہم لوگ تو اللہ کے خریدے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ اب بکا ہوا آدمی کیا بولے گا؟ اس کی مثال ایسے لے لے، کسی آدمی کو جان نکل رہی ہو، کوئی بچا دے اس کو، کوئی مائیں گلا نہیں بچا سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ سب چیز پہ جاگیر اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی جاگیر نہیں۔ اس لیے وقت کی قدر کرنی چاہیے، جو وقت بھی مل جائے اللہ کی یاد میں لگانا چاہیے۔ اللہ ہم لوگوں کو عمل صالح کی توفیق سے نوازے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ریا سے، عجب سے اور کینے کپٹ سے پاک رکھ کر کے دنیا میں رکھے۔ اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد اما صلی اللہ علیہ وسلم۔